دیکھو بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی خیر ہو، نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، ہماری ایک حرص ہونی چاہیے کہ اس نیکی میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ فرض کریں ایک مسجد بن رہی ہے، اب میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی، چاہے وہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا، 10 روپے دے سکتا ہوں، 100 روپیہ دے سکتا ہوں، چلو اتنا بھی نہیں دے سکتا، ایک اینٹ یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ سکتا ہوں تاکہ مستری اس کو لگا لے، اس کے قریب کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی کام تھوڑا یا زیادہ ضرور اس خیر میں ملائیں جو خیر آپ کے سامنے ہو رہی ہو، کوئی بھی خیر ہو۔ مسجد کی میں نے ایک مثال دی ہے، مدرسہ ہو، کسی یتیم کا مسئلہ ہو، کسی غریب کا مسئلہ ہو، کسی نکاح سنت کا مسئلہ ہو، کسی سنت کے مطابق شادی کا مسئلہ ہو، یعنی شریعت کے مطابق خیر کا، نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو میرا اور آپ کا حرص یہ ہونا چاہیے، جذبہ یہ ہونا چاہیے، اندر کی آواز یہ ہونی چاہیے کہ اس خیر میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ مثلا اگر 100 مسجدوں میں آپ نے حصہ ملایا، چاہے ایک اینٹ کا ملایا، لیکن کوئی تو ان میں سے قبول ہوگی یار، تو جو بھی قبول ہوگی تو پھر آپ کو صرف اس ایک اینٹ کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو پوری مسجد کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ثواب کو تقسیم کرنے والا فارمولہ ہے ہی نہیں۔ جب کسی بھی کام کو اللہ قبول کرتے ہیں تو اس کام میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ پاک اس کام کا پورا ثواب دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بھی خیر کا کام، میں نے آپ کو مثال کی مسجد کی مثال دی ہے میں نے، کوئی بھی خیر کا کام ہے اگر وہ قبول ہوگا، اس میں 1000 بندہ شامل ہو، اس میں کروڑ بندہ شامل ہو، لاکھ بندہ شامل ہو، جب وہ قبول ہوگا تو اللہ پاک ثواب کیا کریں گے؟ تقسیم نہیں کریں گے کہ اس کے ثواب کو اتنے بندوں پر بانٹ دیا جائے، نہیں، ہر ایک کو اس کام کا پورا ثواب دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا فارمولہ۔ یہ جو نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں، اس کی حرص کیوں کی جاتی ہے کہ جب نماز با جماعت قبول ہو جائے گی، اس نماز میں اگر 100 بندہ شریک ہے تو ہمیں ایک بندے کا ثواب نہیں ملے گا، پورے 100 بندوں کا ثواب ہر ایک کو ملے گا۔ اگر 1000 بندہ شریک ہے جماعت کی نماز میں، یہ ہے نا مسئلہ کہ بھی جتنی بڑی جماعت میں آپ نماز پڑھیں گے ثواب آپ کا اتنا بڑا ہو جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب جماعت میں 100 بندہ ہے، اگر وہ قبول ہو گئی جماعت تو پوری قبول ہوگی، کسی ایک کی بھی قبول ہوئی تو پوری قبول ہو جائے گی۔ جب قبول ہوگی تو پھر 100 بندے پر اس ثواب کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر بندے کو پورے 100 بندے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر 1000 بندہ جماعت میں شریک ہے، اب وہ جماعت قبول ہو جائے گی تو ہر بندے کو 1000 بندے کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر 1,00,000 نمازی ہے، مثال کے طور پر حج ہو رہا ہے، اب حج میں کسی سال 35 لاکھ بندہ ہوتا ہے، کسی سال 40 لاکھ ہوتا ہے، کسی سال 15 لاکھ ہوتا ہے، اتنے لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ اب ان حاجیوں میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول ہوگا تو پھر سب کا قبول ہوگا، کسی ایک کا بھی قبول ہوگا تو پھر سب کا قبول ہوگا، اور پھر جب سب کا قبول ہوگا تو ہر ایک کو صرف اپنے حج کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ پورے حاجی جتنے اس سال حج میں شریک ہیں ہر ایک کو ان سب کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے رائیونڈ کے اجتماع کو دیکھ لیں، اسماعیل مسجد میں ہونے والا اجتماع کو دیکھ لیں، کسی جگہ پر کوئی دینی پروگرام ہے، آپ اس میں تھوڑا یا زیادہ حصہ ملا لیتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، صلاحیتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کوئی چیز لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ، جب آپ حصہ ملائیں گے، اگر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو اس پورے عمل کا ثواب ہر ایک شریک ہونے والے کو پورا دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میری آج کی گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دینی پروگرام، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے ہمارا پرسوں والا، جمعہ کی نماز، کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز ہوگی، اب جمعہ کا ایک عمل ہے مجتماعی طور پر، نیک عمل ہے، اب اس جمعہ کے عمل میں آپ تھوڑا سا حصہ ملاتے ہیں، مسجد کی صفائی کراتے ہیں، صفوں کا انتظام کرتے ہیں، مسجد کا کوئی انتظام کرتے ہیں، نمازیوں کے لیے سہولت کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، وضو خانہ صاف کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا اس میں آپ ثواب جمعہ کے عمل میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں، تو جب جمعہ کا عمل قبول ہوگا تو آپ کو تمام نمازیوں کے جمعہ کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اگر سوچا کریں کہ ہمیں دنیا کی زندگی تو ملی ہے 10 15 20 سال بالغ ہونے کے بعد، پھر تو ٹھش ہو گیا، مر گیا، بس ختم،
لیکن آپ کو جنت جو ملے گی اس کی کبھی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ آخر کیوں؟ عمل تو کیا ایک بندے نے 50 سال 60 سال 70 سال چاہے یک ساری نیکی کرتا رہا، لیکن جب اس کو جنت ملے گی تو پھر اس کے بعد کبھی کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہاں دنیا میں اللہ نے نیکی کو اتنا سستا کیا ہے، آسان کیا ہے کہ صرف حرص ہونی چاہیے بس۔ اسماعیل مسجد کا اجتماع آ رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہمارا اس میں تھوڑا زیادہ حصہ مل جائے۔ اس میں حصہ ملانے کا یہ ہے آپ محلے میں 2-4 بندوں کو دعوت دے دیں، یہ بھی آپ کا حصہ ملانے کا طریقہ ہے۔ آپ کسی بندے کے لیے سہولت کا ذریعہ بن جائیں، یہ بھی حصہ ملانے کا ذریعہ ہے۔ جمعہ کا دن ہے اس کے لیے حصہ ملائیں۔ ابھی ہمارا ہفتے والے دن جلسہ آ رہا ہے، پروگرام اجتماع روحانی اصلاحی آ رہا ہے، اس میں آپ حصہ ملائیں۔ جب تھوڑا سا آپ حصہ ملائیں گے، صفائی کر دیتے ہیں حصہ ملانا ہے، کوئی اور انتظام کر دے حصہ ملانا ہے، 2-4-5 بندوں کو 10 اطلاع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ بھی حصہ ملانا ہے۔ آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتے، یہ بھی حصہ ملانا ہے۔ تو کوئی بھی آپ رائے کا بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارا، کتنے لاکھ بندے ہوتے ہیں، اب وہ اجتماع قبول ہوگا، سب کا قبول ہوگا، پھر سب کو پورے اجتماع کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ صرف اپنا ثواب لے کے آئے گا، اس لیے پھر نیکیاں اتنا زیادہ ہوں گی کہ جنت کی جو لامحدود زندگی ہوگی وہ بھی نیکیوں میں چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام کی حرص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔